اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اہل السنہ والجماعت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ فضیلت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ حضرات انبیاء کی طرح صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں، لیکن مغفور ضرور ہیں، یعنی ان کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہے۔ ان سے اگرچہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، مگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ صحابہ کرام سے خطاؤں کا صدور اور ان سے گناہوں کا سرزد ہونا ان کے مرتبے کی بلندیوں کے ہرگز منافی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کرنا لازم ہے۔ ان میں سے کسی کو برا کہنا قطعاً جائز نہیں ہے، مگر اس کے باوجود امت میں دو طبقے ایسے ہیں جو الگ الگ نظریات کے حامل ہیں، لیکن کام کی نوعیت اور نتیجے کے اعتبار سے وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ امت کا وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے خارج کرتا ہے، اور ان کا مقصد حضرات صحابہ کرام تو کجا ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تنقید کرنا ہے۔ یہ لوگ مسلمان کہلانے کے بالکل لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ یہ طبقہ رافضیت اور شیعیت کے نام سے موسوم ہے۔ انہی کا کام بعد میں مستشرقین نے بھی انجام دیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ میں علامہ دینوری کی کتاب المجالہ سے نقل فرمایا ہے کہ رافضیت بنیاد میں دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کو بدنام کرنا مقصد ہے۔ ان کے عقائد کی بنیاد صحابہ کرام کو مطعون کرنے پر ہے، اور صحابہ کرام کو مطعون کرنا ہی ان کا انتہائی نمایاں عقیدہ ہے۔ یہ تو امت کا پہلا طبقہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے خود ہی خارج کرتا ہے۔ امت کا ایک دوسرا طبقہ اور ہے جو اگرچہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے خارج نہیں کرتا، بلکہ اہل السنہ والجماعہ ہی کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل مانتا ہے، لیکن کام پہلے طبقے والے ہی کا کرتا ہے۔ کام وہی کرتا ہے جو اہل السنہ والجماعہ سے خارج ماننے والا طبقہ کرتا ہے۔ یہ طبقہ اگرچہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کی صفوں میں شامل کرتا ہے، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف اپنی زبان تان دراز کرتا ہے، اور بذام خود اس کو تحقیق اور ریسرچ کا عنوان دیتا ہے۔
اس طرح دشمنان اسلام کو شیطانی مواد فراہم کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طبقے میں امت کا وہ طبقہ بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو دشمنان اسلام کے خلاف کھڑا کرتا ہے، مستشرقین و ملحدین کے اعتراضات کی جواب دہی کے لیے میدان میں اترتا ہے، لیکن موافقت میں یہ گروہ وہی طریقہ استعمال کرتا ہے جو کہ ملحدین اور مستشرقین نے کیا ہے۔ یعنی جس طرح مستشرقین نے ان مقدس ہستیوں کو تاریخ کی غلط سلط روایات کی بنیاد پر ہدف تنقید بنایا ہے، اس مدافعت کرنے والے نادان گروہ نے بھی تاریخ کی بے سند اور غلط سلط روایات کو موضوع تحقیق بنا کر ان روایات و حکایات کو نقل کر دیا، اور اس طرح امت مسلمہ کا سواد اعظم جس بات میں متفق ہے اس سے انحراف کیا ہے، اور اپنے خیال میں وہ اس کو اس زمانے میں سب سے بہترین راستہ سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تحقیق و تنقید فی نفس ہی کوئی مذموم چیز نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے چونکہ ہر چیز کی کچھ حدود بیان کی ہیں، اگر ان کے دائرے میں رہ کر کام کیا جائے تو وہ کام مفید اور مقبول ہوگا، اور اگر ان حدود سے باہر نکل کر کام کیا جائے گا، ان حدود کے دائرے سے نکلا جائے گا تو وہ کام فاسد قرار پائے گا۔ وہ حدود کیا ہیں ان کو غور سے سننا چاہیے اور اچھی طرح ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 1، تحقیق تو ہو لیکن تحقیق خالص برائے تحقیق نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی تحقیق ہے تو وہ فضول ہے، ایسی تحقیق سے شریعت میں روکا گیا ہے، خاص طور سے ایسی تحقیق و تنقید جس سے دنیا میں فتنے کا دروازہ کھلتا ہو۔ اگر کوئی ایسی تحقیق کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص یہ تحقیق کرے کہ جس باپ کا مجھ کو بیٹا کہا جاتا ہے واقعی میں اس کا بیٹا ہوں بھی یا نہیں۔ نمبر 2، جس شخص پر تنقید کی جا رہی ہے اس تنقید سے مقصود اس کے عیوب کو ظاہر کرنا یا اس کو بدنام کرنا نہ ہو، بلکہ اس کی خیر خواہی اور حفاظت دین مقصود ہو۔ نمبر 3، یہ تنقید و تحقیق صرف اور صرف اس شخص کے متعلق کی جائے جس سے کسی حدیث کی روایت یا کسی فرد یا کسی جماعت کا نفع نقصان متعلق ہو، جس کے اظہار سے اس شخص کی اصلاح یا لوگوں کو اس کے ضرر سے بچانا مقصود ہو۔ نمبر 4، تحقیق و تنقید بقدر ضرورت ہو۔ مثلاً اگر کسی کو ضعیف کہنے سے کام چل جائے تو اس کے متعلق اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس کے متعلق ضرورت سے زائد الفاظ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، کسی شخص پر تنقید سے پہلے اپنے اور اس کے درمیان کے واسطوں پر بھی مکمل نظر ہو، یعنی بالفاظ دیگر روایت کی سند کے راویوں پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، درمیان کے لوگوں کی حیثیت صحیح بھی ہے یا نہیں، وہ قابل اعتماد راوی ہیں بھی یا نہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت اسلامی میں قرآن کریم اور احادیث متواترہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمام احادیث کا نہیں ہے، اور جو مرتبہ احادیث رسول کا ہے وہ اقوال صحابہ کا نہیں ہے۔ پس نص قرآنی کے مقابلے میں اگر کوئی غیر متواتر روایت ہو تو پھر اس روایت کی تعویل واجب ہے، اور اگر تعویل سمجھ میں نہ آئے تو نص قرآنی کے مقابلے میں اس حدیث کا ترک واجب ہے۔ بالکل اسی طرح
اگر تاریخی روایت قرآن و سنت سے ثابت شدہ کسی چیز سے متصادم ہو تو پھر یا تو اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو لازمی طور پر ترک کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چونکہ قرآن کریم کی تشریح ہیں اور اللہ رب العزت کو ان کو حجت شرعیہ بنانا منظور تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے راویان حدیث یعنی صحابہ کرام کو چند بنیادی چیزوں سے نوازا۔ نمبر 1، ان کے دلوں میں امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ایسی والہانہ محبت پیدا فرما دی جو کہ اپنے محبوب کے خلاف غلط بیانی سے ہمیشہ روکے ہوئے تھی۔ نمبر 2، ان کو براہ راست بلغوا عنی ولو آیا یعنی میری احادیث امت کو پہنچا دو، اور فلیبلغ الشاہد الغائبہ یعنی حاضرین غائبین تک میری بات پہنچا دیں، اس بات کا حکم دیا گیا جو کہ ان کی اہمیت کے لیے کافی تھا۔ نمبر 3، ان کے اس امتیازی وصف کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے کر ایک خصوصیت سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ پروانہ ان کے علاوہ اور کس کو ملا ہے۔ نمبر 4، ان کو کنتم خیر امتن کا اولی مخاطب بنا کر خیر امت کے لقب سے نواز کر ان کی عدالت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت دی ہے۔ نمبر 5، ان کو کلمہ تقوی کا زیادہ حقدار قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے ان کی اتباع کو اپنی رضامندی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے اچھے ڈھنگ سے ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ پروانہ اور کس کو ملا ہے؟ نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے ان میں ایمان کے پختگی اور گناہوں سے نفرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، کفر، فسوق اور نافرمانی سے ان کو نفرت دلا دی۔ نمبر 8، ان کو نور ہدایت اور رشد و ہدایت کا نمونہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک هم الراشدون اور فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ راہ یاب ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ نمبر 9، ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن کام آنے والا نور قرار دے کر ان کو جنت کا نشان بتایا ہے اور ان کے راستے سے ہٹ جانے والوں کو جہنم کا مستحق قرار دیا ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے، ان کی روشنی، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے
بعد اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے، ہم اس کو جانے دیں گے وہ جہاں جا رہا ہے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہ وہ تمام اوصاف اور خصوصیتیں ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اور جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان راویان حدیث کا مقام و مرتبہ اور بھی بہتر طریقے سے معلوم ہوتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، ان اصحابی بمنزلۃ النجوم فی السماء فبأیہم اخذتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح فرمایا، صحابہ تعلیمات نبویہ کی تشریح ہیں، صحابہ کا طریقہ نبی کا طریقہ ہے، ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ کرام کی جماعت خدا تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ فرمایا، ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کو ثقلین یعنی انسان اور جنات پر ترجیح دی ہے، سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ صحابہ کی زیارت نجات کا ذریعہ ہے۔ فرمایا، لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا، یعنی صحابی کو دیکھا۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا یہ مقام ہے کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، ان پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منقول ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے نفرت کرے گا تو سمجھ لے کہ مجھ سے نفرت کی وجہ سے وہ ان سے نفرت کرے گا، ومن آذاہم فقد آذانی، اور جو ان کو تکلیف دے گا تو سمجھ لے کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تو اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے۔ ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، مگر یقیناً وہ اہل بیت سے تو کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس جماعت کی شان کا بیان ہے جو راویان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے نمبر پر ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ تو کیا تاریخ بیان کرنے والے لوگوں کا مقام و مرتبہ ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ ان کے پاسنگ بھی نہیں ہو سکتا۔ اولاً تو ان کا وہ مقام و مرتبہ ہے ہی نہیں جو کہ راویان حدیث میں پہلے نمبر کے لوگوں کا ہے۔ ثانیاً محدثین نے راویان حدیث سے روایت لینے میں جس باریک بینی سے کام لیا ہے وہ باریک بینی مورخین کے انداز میں نظر نہیں آتی۔ ثالثاً فن تاریخ میں ہر طرح کی روایات خواہ ضعیف ہوں یا قوی یا صحیح ہوں یا سقیم، بغیر نقد و تبصرے کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا۔
جبکہ فن حدیث میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فن حدیث میں انتہائی احتیاط اور تحقیق کا لحاظ ہوتا ہے۔ علماء اصول لکھتے ہیں کہ جس باریک بینی سے حدیث کے باب میں اصولوں کو جاری رکھا گیا ہے، اگر تاریخ کے باب میں بھی ان چیزوں کا لحاظ کیا جاتا تو تاریخ کا 1/3 حصہ ختم ہو جاتا۔ اب لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے تاریخی روایات سے مشاجرات صحابہ میں فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، انہوں نے عموماً اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ جس محدث کی کتاب سے ہم روایت نقل کر رہے ہیں وہ محدث کوئی عقیدے کی یا کسی شرعی عمل کی بابت کلام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ فن تاریخ کی کتاب لکھ رہا ہے جس میں اس کا مقصد محض جمع روایات ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن کثیر بعض تاریخی روایات نقل کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان روایات کی صحت میرے نزدیک مشتبہ ہے، مگر مجھ سے پہلے چونکہ ابن جریر وغیرہ ان باتوں کو نقل کرتے آئے ہیں اس لیے میں بھی اس کو نقل کر رہا ہوں، اگر ابن جریر نے اس کو ذکر نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ محدثین نے حدیث کے باب میں عقائدی اعمال شرکیہ کی بحث میں اختیار نہیں کیا، بلکہ اگر کوئی ایسی روایت کہ جس کو سابقین محدثین نے نقل کیا ہو اور بعد والے کی تحقیق میں اس پر کلام ہوں تو محدث اس روایت پر کلام کرنے میں ذرہ برابر تأمل محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس پر ضرور کلام کرتا ہے، اس کے سقم کو، اس کے ضعف کو ضرور واضح کرتا ہے۔ تو اگر کسی تاریخی روایت سے عقیدے کا مسئلہ ثابت کرنا ہو تو پھر وہاں محدثین ہی کے ذکر کردہ اصول بیان کرتے ہوئے روایت کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اگر روایت سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو رہی ہو جو کہ شریعت کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہو تو پھر اس روایت کی یا تو تعویل ہوگی یا اس کی تردید ہوگی، اس کو بالکل ترک کر دیا جائے گا۔